على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام معزز مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ آل عمران کی 149 اور 150 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. گزشتہ کئی دنوں سے آپ آیات سن رہے ہیں اور یہ وہ آیات ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوئی ہے، اور یہ وہ آیات ہیں کہ جو اللہ کریم براہ راست خطاب فرما رہے ہیں تمام مومنین اور مسلمانوں سے. تو یقیناً ان میں دو ہی چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو کوئی خیر کا عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان اور ایمان والے اس کو اپنی زندگی میں عمل کی صورت میں لے آئے، یا تو کوئی شر اور خطرناک چیز ہوگی جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اس عمل کو ایمان والے اور مسلمان اپنی زندگیوں سے نکال لیں. تو یا ایھا الذین آمنوا والی آیات قرآن کریم کی بہت اہمیت کی حامل شدہ آیات ہیں. ان آیات میں بھی خاص طور پر جو آج ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، اگر ان کی بات مانو گے، ان کے مشورے پر عمل کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں لوٹا دیں گے. یردوکم، یہ تمہیں لوٹا دیں گے علی اعقابکم، الٹے پاؤں، یعنی یہ تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے کفر کی طرف. الٹے پاؤں کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے آتے ہیں بندہ پھر واپس وہیں لوٹا دیا جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، فتنقلبوا خاسرین، تم اس حال میں لوٹو گے کہ تم نقصان والے ہو جاؤ گے، نقصان میں رہو گے. ان آیات کا شان نزول یہ ہے، جنگ احد آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا 3 ہجری میں. جنگ احد میں شروع میں مسلمان فاتح ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کی ایک جماعت کو ایک چوٹی پر رہنے کا کہا تھا. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس 50 افراد کی جماعت کے امیر تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی ہو جائے آپ نے یہاں سے اس چوٹی کو خالی نہیں چھوڑنا. مگر جب مسلمانوں نے دیکھا، اس چوٹی والوں نے دیکھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد مسلمان غالب آ گئے ہیں اور کفار واپس لوٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا ہم اتر کر جا کر مال غنیمت اٹھا لیں. عبداللہ ابن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں نے منع کیا، لیکن ان کا اجتہاد تھا، ان کے ذہن میں یہ بات آئی. جیسے وہ اترے
جو کفار واپس بھاگ کر جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ لوٹ کر مسلمانوں پہ دوبارہ حملہ کیا جائے، ممکن ہے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں۔ چنانچہ وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئے اور انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ جب دوبارہ حملہ کیا تو مسلمانوں کو سنبھلنے میں وقت لگا، ظاہری طور پر شروع میں شکست ہونے لگی اور مسلمان شہید ہونے لگے۔ اتنے میں شیطان نے اور کچھ منافقین نے یہ آواز اٹھا لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر سنی مسلمانوں نے تو ان کے جو جذبات تھے وہ اس پہ فرق آنے لگا، اور منافقین نے اس کا فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی۔ مسلمانوں سے کہا، جو کمزور مسلمان تھے، ضعیف مسلمان تھے، ان سے کہا دیکھو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے وہ تو چلے گئے، خبر تو ہی پھیل گئی تھی، تو لہذا تم دوبارہ اپنی دین کی طرف لوٹ کر آ جاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ یا دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، اس جنگ کے جو سربراہ ہیں وہ ابو سفیان ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے امن کی بھیک مانگ لو کہ ہمیں امن دے دو تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ افواہ پھیلنے لگی۔ بہرحال اس پر یہ آیات اللہ کریم نے نازل فرمائی، اور مسلمانوں میں پھر جب یہ بات پتہ چلی اور انہوں نے دوبارہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ابو سفیان دوبارہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی جماعت کے ساتھ ایک فاصلے تک آپ نے ان کا پیچھا کیا۔ تو ان آیات میں اللہ کریم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جو کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ اپنی دین کی طرف، جو کہہ رہے ہیں ابو سفیان سے امن کی بھیک مانگ لو، اگر آپ نے ان کی بات مانی، یردوکم، تو یہ تمہیں لوٹا دیں گے دوبارہ علی اعقابکم، الٹے پاؤں، یعنی ایمان سے دوبارہ کفر کی طرف آپ چلے جاؤ گے، فتنقلبوا خاسرین، اور لوگ ان کی بات ماننے کی وجہ سے اگر تم واپس چلے جاؤ گے اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر تو تم نقصان والے ہو جاؤ گے، خسارے والے ہو جاؤ گے۔ کس طرح ہو جاؤ گے؟ اس طرح ہو جاؤ گے، دنیا کا نقصان تمہیں اس طرح ہوگا کہ ابھی تم کفار کی طرف جا رہے ہو اپنی جان بچانے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ غالب ہے، حالانکہ غالب آنے والے مسلمان ہیں، پھر کیا کرو گے؟